وہ شاور لے کے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اس نے بیڈ پہ لیٹی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی بکھری ہوئی حالت کو دیکھتا وہ کھڑکی کی طرف گیا، کھڑکی کے آگے سے پردے ہٹاتا، ریلنگ پہ اپنی ٹہنیاں ٹکاتا ہوا باہر کے خوبصورت مناظر کو دیکھنے لگا۔ تازہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اپنے تمام تر گناہ بھولتا، گہری سانس ہوا کے سپرد کرتا، دوبارہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی تک وہ لڑکی سو رہی تھی، اب اسے اس لڑکی کے وجود سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ اس کے وجود کو ایک لمحہ بھی وہ اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ وہ کسی ایک لڑکی کو دوسری دفعہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ لڑکی اٹھو، وہ اب اس کا نام پکارنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، مگر اس کی بات نہ سنی تو دوبارہ سے وہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا، ملازمہ اسے کافی والا کپ پکڑا کے چلی گئی۔ وہ دوبارہ سے آ کے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اچانک اسے اپنے سینے پہ نرم انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، وہ سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی، مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کافی والا کپ سامنے ریلنگ کے پاس رکھتے ہوئے مڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگا اور خود سے دور جھٹک دیا۔ خبردار جو میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ یہ سن کے پریشے کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتی، یہ کہتی لاڈ سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوئی، مگر اس نے غصے میں اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ دیکھو لڑکی، ایک دفعہ میرے کمرے تک ایک لڑکی آتی ہے، دوسری دفعہ وہ میرے کمرے تک نہیں آ سکتی، دوسری دفعہ اس لڑکی کو میں بلانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف آیا، الماری کھول کے اندر سے کچھ پیسے نکال کے اس کی طرف پھینکے۔ یہ لو، اٹھاؤ اور جلدی سے نکلو، 5 منٹ میں مجھے تم اپنے کمرے سے غائب چاہیے ہو، تمہیں تمہاری قیمت مل چکی ہے۔ یہ سن کے اس لڑکی نے پیسوں کی طرف دیکھا اور وہ پیسے پکڑ کے گننے لگی۔ مجھے 50,000 اور چاہیے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا، ہماری ڈیل اتنے میں ہی ہوئی تھی جتنے میں نے تمہیں دے دیے ہیں، لیکن مجھے 50,000 اور چاہیے، ورنہ یہ بات کمرے سے باہر نکل جائے گی۔ یہ سن کے زاویان کاظمی کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اچھا، تم مجھے بلیک میل کرو گی؟ ایک تو میرے کمرے تک آ گئی، اب تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زاویان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے بغور سر سے پیروں تک دیکھا، جو اپنے بالوں کو ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ جھٹکتی ہوئی اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ ہاں، بلیک میل کر رہی ہوں، تمہارے لیے تو 50,000 ایک معمولی سی رقم ہوگی، دے دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کے قریب ہونے لگی، جب اسے پیچھے دھکا دیتا ہوا وہ مزید 50,000 اس کی طرف پھینکتا اسے وہاں سے نکلنے کا کہنے لگا۔ 5 منٹ میں یہاں سے نہ نکلی تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ سن کے وہ مسکراتے ہوئے اپنا پیسہ اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ فریش ہو کے تیار ہو کے جیسے ہی آیا، آگے ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا۔ بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل تھا، مگر وہاں پہ وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ہر چیز بڑی نفاست سے سجی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ان گنت ناشتے کی اشیاء پڑی ہوئی تھی اور وہ تب ناشتہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بلوٹوتھ لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے پاس چائے والا کپ رکھا اور اس کے خوبصورت سفید مخملی ہاتھوں میں موجود کپ دیکھ کے کپ سے زیادہ اس کی نظر ہاتھوں پہ گئی۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتا ایک دم سے نگاہیں اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھوں نے اسے اتنا مائل کیا تھا تو وہ لڑکی کیسی ہوگی؟ جیسے ہی اس نے نگاہیں اوپر اٹھا کے دیکھا تو سامنے پنک کلر کا دوپٹہ اپنے سر پہ اوڑھے اس سرخ و سفید رنگت والی معصوم سی لڑکی جو محض 16-17 سال کی لگ رہی تھی۔ زاویان نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا، ناشتہ کرتے ہوئے بڑے تجسس بھرے انداز میں اسے پوچھنے لگا، آپ کون ہیں؟ زاویان کی بات سن کے مومنہ تھوڑا گھبرا گئی۔
اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے میڈم؟ آپ سے ہی مخاطب ہوں، وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کے وہ اپنے دوپٹے کو اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے کہنے لگی، وہ میں آپ کے ڈرائیور جنید کی بیٹی ہوں، وہ نرمی سے بولی۔ اس کی بات سن کے بے ساختہ ہی ساویان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری، جسے وہ بڑی مہارت سے چہرہ نیچے کرتے ہوئے چھپا گیا۔ ٹھیک ہے، اب میرے سر پہ کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ جاؤ یہاں سے، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگا تو بے ساختہ وہ سامنے سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور ساویان کے ساتھ اس کی ٹکر ہوئی۔ ساویان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو نظر نہیں آتا کیا؟ ساویان غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو سامنے کھڑی لڑکی سہم گئی، اس کا وجود لرزنے لگا۔ وہ بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ معذرت چاہتی ہوں بڑے صاحب جی، وہ پتہ نہیں کوئی آدمی تھا، وہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا، بس میں اسی سے بھاگتی آ رہی تھی، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ ہے اس گھر میں کوئی ایسے کسی کے پیچھے نہیں لگتا، زیادہ فضول باتیں مت کرو، آج کے بعد ایسے مجھ سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں۔ اور تم کس کی اجازت سے اس گھر کے اندر آئی ہو؟ کوارٹر تک محدود رہو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر آیا، ایک ملازم سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اسے بڑا تجسس ہوا اسے دیکھ کے، اور اب اگلا اس کا شکار وہی ہونے والی تھی۔ لبوں پہ ایک گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ صاحب جی، یہ جنید ڈرائیور کی بیٹی ہے، بس یہاں پہ نوکری کرنے کے لیے آئی ہے۔ جنید کہہ رہا تھا وہ آپ سے کہہ کے اس کی سفارش لگوا کے کسی نوکری پہ لگوا دے گا۔ کتنا پڑھی ہوئی ہے؟ صاحب جی میٹرک کیا ہوا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آ کے گاڑی کی نشست سنبھالتا ڈرائیونگ کرنے لگا، مگر بار بار وہی معصوم سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص حال میں پہنچا جہاں بڑے بڑے سیاستدان موجود تھے، اور ان میں وہ سب سے الگ شخصیت رکھتا تھا۔ وہ ایک سیاست میں ابھرتا ہوا نام تھا جسے ہر کوئی واقف تھا، ساویان کاظمی، اپنی انا کا پکا۔ وہ اسٹیج پہ آتے ہی تقریر کرنے لگا۔ ساری لڑکیاں جتنی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی ذمہ داری میرے سر ہے، میں ان سب کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں، بالکل تم لوگ میری بیٹیوں کی طرح ہو، اور جب آپ کے رہنے کا بندوبست کیا گیا ہے، جو کچھ بھی آپ کے لیے کر رہا ہوں، اس میں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو آپ میری ٹیم سے کمپلین کر سکتی ہیں۔ اور بھی وہ نہ جانے کیا کچھ باتیں کر رہا تھا، مگر اس کا ظاہر کیا تھا، باطن کیا تھا، یہ تو صرف وہی لڑکیاں جانتی تھیں جو اسے اچھی طرح واقف تھی، جو اس کے کمرے تک پہنچی تھی۔ اس کے علاوہ تو باقی سب کے لیے، ساری دنیا کے لیے وہ ایک اچھا اور نیک انسان تھا۔ وہ 30 سال کا مرد، چوڑی جسامت والا، جس کے چہرے پہ ہمیشہ غصہ اور سنجیدگی چھائی ہوتی تھی۔ بڑے بڑے سیاستدان بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیک چکے تھے۔ وہ اس قدر ذہین اور قابل تھا۔ کتنی لڑکیوں کی اس نے شادیاں کروائی، کتنی لڑکیوں کی اس نے ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی تھی، کتنے لوگوں کو اس نے کاروبار سیٹ کر کے دیا ہوا تھا، اور سیاست میں اس نے اپنا بھرپور نام بنایا بہت کم عمری میں۔ رات گھر آتے آتے کافی دیر ہو گئی۔ وہ سیدھا اپنے اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا، سگار سلگاتا ہوا، دھواں ہوا کے سپرد کرتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا تو وہ خوبصورت ہاتھوں والی لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتی، جس نے صبح سے اسے بے چین کیا ہوا تھا، جس کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتا تھا۔ ہلکی سے اسٹڈی روم کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دیکھا تو سامنے جنید کھڑا ہوا تھا۔ جنید کو دیکھتے ہی بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آئیے جناب، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اور اس کی ایسی بات سن کے جنید کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔
وہ چلتے ہوئے آ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آج پہلی دفعہ وہ اتنی نرمی سے اس کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی، میری بیٹی نے میٹرک کیا ہوا ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرنا چاہتی ہے، آپ اگر اسے کسی اسکول میں لگوا دیں یا کسی اور نوکری پہ لگوا دیں۔ یہ سن کے وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، وہ اس حویلی کے کام کاج بھی کر سکتی ہے جیسے باقی سارے ملازمین کرتے ہیں۔ تم بھی تو اس حویلی میں کتنے سالوں سے ڈرائیور ہو، اچھا خاصا تم پہ اعتماد کرتا ہوں، لیکن ایک دفعہ تم میرا اعتماد بھی توڑ چکے ہو، مگر مجھے یقین ہے تمہاری بیٹی ایسا نہیں کرے گی، تو اس حویلی میں اسے رکھ لو۔ یہ سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ نہیں صاحب جی، وہ ایسے گھروں کے کام کاج نہیں کرنا چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ وہ کوئی عزت والی نوکری کرے۔ یہ سن کے بے ساختہ ہی زاویان کا کہکا گونجا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں پہ لوگ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، انہیں ٹھیلے لگا کے کام چلانا پڑتا ہے، اور تمہاری بیٹی میٹرک کر کے کوئی نوکری لگوا دوں؟ پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ زاویان کی بات سن کے اسے تھوڑی شرمندگی کا احساس ہوا۔ اچھا چلو، ایک ڈیل کرتے ہیں، اس کے بدلے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا جتنے تمہاری بیٹی اگلی ساری زندگی بھی نہیں کما سکتی ٹیچنگ سے۔ یہ سن کے بے ساختہ ہی جنید کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ کوئی اچھی نوکری دینے والا ہے۔ ہاں جی بولیں، تم بس اپنی بیٹی کو چند لمحوں کے لیے میرے پاس رہنے دو، چند دن کے لیے، اس کے بعد تم لے جانا، بہت خوبصورت اور حسین ہے، میرا دل آ گیا ہے اس پہ۔ یہ سن کے جنید صاحب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ گھبرا گیا تھا، کہنے لگا، صاحب جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، اور وہ میری بیٹی ہے، آپ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہیں؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ یہ سن کے وہ سگار کو ایش ٹرے میں پھینکتا ہوا کہنے لگا، دیکھو میری بات سنو، تم جیسے غریب لوگوں کی کوئی عزت تو ہوتی نہیں، اور تم جانتے ہو تم نے میرے گھر میں چوری کرنے کی بھی کوشش کی تھی، جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں، اور میں نے اس کے لیے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ اگر تو تم میری بات مان جاتے ہو، کچھ دن کے لیے اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دو گے، تو پھر میں بدلے میں بہت بڑی قیمت بھی دوں گا، اور وہ بات بھی بخش دوں گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ ثبوت میرے پاس ہیں، اور ان کی بنا پہ تمہیں جیل میں بھجوا سکتا ہوں۔ یہ سن کے جنید صاحب کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے پیسے اٹھائے تھے اپنی بیوی کے علاج کے لیے، اس نے چوری کی تھی، مگر وہ پکڑا گیا تھا، زاویان نے اسے بخش دیا۔ یہ سن کے تو جنید مزید پریشان ہو گیا، کہنے لگا، صاحب جی، آپ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، ایسے مت کریں، میری بیٹی مر جائے گی اگر میں نے اس کے سامنے ایسی کوئی بات کی۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، اس چیز سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کون مرتا ہے کون زندہ رہتا ہے، چلے جاؤ یہاں سے، اور تبھی آپ میرے پاس آنا جب تم نے کوئی فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ میں چاہتا ہوں کہ میرے حق میں ہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ باہر چلے گئے۔ آج نہ جانے کیوں کسی اور لڑکی کی طرف اس کی آنکھیں نہیں جا رہی تھی۔ کتنی حسین حسین لڑکیاں اس نے دیکھی، مگر اپنے کمرے تک لے جانے کی اگر کسی کو خواہش تھی تو صرف مومنہ تھی۔ مومنہ کی معصومیت نے گھائل کیا ہوا تھا، اس کا دل بار بار مچل رہا تھا، بس ایک دفعہ وہ اسے کمرے تک لے کے جانا چاہتا تھا۔ آج تک اس نے کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی، اس وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کے باپ کی مرضی سے اسے اپنے کمرے تک لے جائے۔ ابا جان بتائیں مجھے کیا ہوا ہے، کیا کہا ہے بڑے صاحب نے؟ انہوں نے بولا ہے وہ مجھے نوکری لگوا دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ابا، وہ بڑے صاحب مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ وہ میری نوکری لگوا دیں گے۔
آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں نا۔ مومنہ ان کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولی تو انہوں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ ان کے چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ابا جان؟ آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ نرمی سے ان سے پوچھنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ نہیں بیٹا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابا جان مجھے بتائیں نا۔ بیٹا، آج سے کچھ سال پہلے جب تمہاری ماں کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے، تب میں نے بڑے صاحب کے گھر میں چوری کی تھی۔ اور یہ سن کے وہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب ہے ابا جان؟ آپ نے چوری کی تھی؟ تو پھر کیا ہوا؟ وہ گھبرا گئی۔ اس وقت انہوں نے مجھے بخش دیا تھا، لیکن اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ مجھے جیل بھجوانا چاہتے ہیں، ورنہ بدلے میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں کچھ دنوں کے لیے۔ یہ سن کے اس نے ایک دم سے اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور ہونکوں کی طرح اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ آنکھیں پھاڑے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کے بدلے میں وہ مجھے بہت بڑی رقم دیں گے۔ یہ سن کے وہ حیران ہوئی۔ آپ پیسے کے لیے میری عزت کا سودا کریں گے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا، بس میں یہ چاہتا ہوں تم واپس گاؤں چلی جاؤ۔ یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ کریں گے، تم بس گھر جا کے سب کو یہی بتا دینا کہ میں کسی حادثے میں مر گیا ہوں یا کچھ ہو گیا ہے۔ میں کبھی بھی تمہیں اس مرد کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تم میری بیٹی ہو۔ وہ نرمی سے گویا ہوئے اور یہ سن کے اس کے وجود میں سے جان نکلنے لگی۔ ابا، مجھے تو یہاں پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ نے مجھے کتنا منع کیا تھا کہ میں شہر نہ آؤں، لیکن یہاں پہ آ کے شاید میں نے سب سے بڑی غلطی کر دی، آپ کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر دی۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ بیٹا رونا بند کرو، میں کچھ ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ اتنی رات کو ابا آپ نے کہاں جانا ہے؟ میرا دل بند ہو رہا ہے، بس اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر چلے گئے۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ابھی ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی جب کوارٹر کا دروازہ کھلا۔ اس نے دیکھا تو سامنے ساویان کھڑا ہوا تھا۔ ساویان کو دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے گرد اپنے بازو رکھ لیے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس نے مومنہ کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آج پہلی دفعہ اس نے کسی غیر مرد کے لمس کو محسوس کیا۔ اس کے وجود سے جان نکلنے لگی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو ان گنت آنسو اس کی گالوں پہ آ گئے۔ رونا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، یہ کہتے ہوئے انگلی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کے قریب ہو گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کرتی ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ غصے میں اس کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اس نے آ کے ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ساویان نے دروازے میں کھڑی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، واہ، تم تو اتنی جلدی میرے کمرے تک آ گئی ہو۔ اس کی بات سن کے وہ ساویان کے پاس آئی اور زوردار تماچا اس نے ساویان کے منہ پہ رسید کیا۔ وہ حیرت سے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس کی ہمت پر اسے حیرت ہو رہی تھی، کیسے وہ اس کے کمرے تک آ کے ساویان قاسمی پہ ہاتھ اٹھا رہی تھی، جس کے سامنے کسی کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ساویان قاسمی پہ ہاتھ اٹھایا۔ اسے خود بھی بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اپنی گال پہ ہاتھ رکھتا ہوا مقابل کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے زوردار تماچا اس نے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کے منہ پہ رسید کیا، جس سے وہ فرش پہ جا گری۔
ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ساویان قاسمی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ اسے ساویان کی انگلیاں اپنے بازوؤں میں پیوست ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ بتاؤ۔ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولا تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اگلے ہی لمحے اسے پیچھے دھکا دیتی وہ اپنی ہمت باندھتی ہوئی کہنے لگی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنے کمرے تک بلانے کی؟ آپ میرے بابا جان کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ میرے بابا جان ایسے نہیں ہیں، انہوں نے مجبوری میں پیسے اٹھائے تھے، ہم وہ آپ کے پیسے واپس کر دیں گے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے ساویان نے تجسس بھرے انداز میں اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اپنی عمر سے زیادہ بڑی بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے پاس آیا، اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ تم ساویان قاسمی کے بارے میں جانتی نہیں ہو میں کیا ہوں اور میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ تمہارے باپ کو میں نے 1 دن کا وقت دیا ہے، 1 دن کے بعد جو کچھ ہوگا وہ میں تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے کوارٹر میں آ گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ساویان قاسمی جیسے انسان سے وہ رحم کی امید نہیں کر سکتی تھی جو یوں اس کے منہ پہ تماچا رسید کر سکتا تھا، اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ سکتا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ آ کے کوارٹر میں اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھ کے بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ جسے اس نے مومنہ کے منہ پہ تماچا رسید کیا تھا بہت زور سے سامنے شیشے کے ٹیبل پہ مارا۔ ٹیبل چکنا چور ہو گیا، اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ جا کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی گال کو دیکھنے لگا جہاں پہ اس نے تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ اپنے چہرے کو دیکھنے لگا، بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنا خون سے بھرا ہوا ہاتھ دیکھا جہاں سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا سوچی، وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا باہر کی طرف چل رہا تھا۔ اس کے قدم کوارٹر کی طرف تھے۔ سفید فرش پہ خون گرنے لگا۔ اس نے کوارٹر کا دروازہ کھولا تو ابھی تک وہ یوں ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے سامنے ہاتھ کیا۔ وہ خون دیکھ کے ڈر گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے ہاتھ میں، اس ہاتھ سے میں نے تمہاری نازک گال پہ تھپڑ لگایا تھا نا، یہ دیکھو میں نے خود کو سزا دے لی ہے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے۔ کبھی ساویان قاسمی کسی لڑکی کے لیے ایسا پاگل نہیں ہوا تھا جیسا اس لڑکی کے لیے ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا خون بہہ رہا ہے۔ وہ ایک دم سے اپنے دوپٹے کے ساتھ سے کپڑا پھاڑتی ہوئی اس کے ہاتھوں پہ باندھنے لگی۔ آپ کا بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ وہ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی پریشانی دیکھنے لگا۔ تمہیں میری تکلیف سے تکلیف ہوئی ہے کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اور مومنہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شخص کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ مومنہ کے نرم ہاتھوں کا لمس اپنے ہاتھوں پہ محسوس کر رہا تھا۔ آپ پلیز یہاں سے جائیں، مجھے خون سے ڈر لگتا ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا محبت سے کہنے لگا، اتنا ڈرتے نہیں ہیں خون سے، میرا تو یہی کام ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھ کے باہر چلا گیا اور اسے خود کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ کہنے لگی، ابا پلیز ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، بیٹا وہ ہمیں پکڑ لے گا، اگر اسے پتہ چل گیا تو ہمیں چلے جانا چاہیے نا، ہم یہاں پہ مزید نہیں رک سکتے۔
وہ پاگل قسم کا آدمی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ابا جان، پلیز ہمیں جانا ہوگا۔ اس نے جلدی سے اپنا ضروری سامان بیگ میں ڈالا، ان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ لوگ ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے جب ساویان کو خبر پہنچ گئی۔ ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی جب ساویان کے گارڈز نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا۔ پیچھے پولیس کی بھی گاڑی آ چکی تھی۔ پولیس نے آتے ہی اس کو اریسٹ کر لیا۔ مومنہ اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ وہ مومنہ کو کہنے لگے، تم چلی جاؤ یہاں سے، میں یہاں پہ یہ سب کچھ دیکھ لوں گا۔ مگر مومنہ بھلا کیسے اپنے بابا جان کو چھوڑ کے جا سکتی تھی؟ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بابا جان، میں ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے ساویان کو دیکھنے لگی۔ ایک دم سے اس کے پاس آئی، اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑنے لگی، مگر وہ اس شخص کو اس کی جگہ سے ٹس سے مس نہ کر سکی۔ وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ارد گرد سب لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہاں میڈیا پہنچتا، اس کے بازو سے پکڑ کے لا کے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اسے لے کے فوراً سے گھر آ گیا۔ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑیں میرا بازو، کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ لا کے اسے کمرے میں پھینکا۔ خبردار، جو یہاں سے ہلنے کی کوشش کی، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ اور اس کی بات سن کے مومنہ اپنے آنسو صاف کرتی اس کے مقابل آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ کبھی میں آپ کی خواہشات کو پورا کروں گی، میں کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، بس تمہارا باپ پھر جیل میں سڑتا رہے گا۔ اگر اپنے باپ کو بچانا چاہتی ہو تو میری بات مان لو، اگر نہیں بچانا چاہتی تو ٹھیک ہے، تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کال ملائی۔ دوسری طرف سے پولیس والے کی آواز آئی، سر آپ جتنے سال کی سزا بولیں گے اتنے سال کی ہم سزا کروا دیں گے۔ 25-30 سال کی تو ہونی چاہیے تاکہ کبھی وہ اپنی اولاد کو دوبارہ نہ دیکھ سکے۔ جی سر ٹھیک ہے، یہ کہتے ہی وہ کال کٹ ہو چکی تھی۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں ساویان قاسمی ہوں اور میرے اشاروں پہ دنیا چلتی ہے، آئی سمجھ؟ وہ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کے چہرے کو اوپر کرتا ہوا بولا تو وہ اسے پیچھے جھٹک گئی۔ آپ میرے بابا کو نہیں بخشیں گے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اگر تم چند لمحے میرے ساتھ گزار لو تو بخش دوں گا۔ اس کی بات سن کے نگاہیں اٹھا کے کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر آپ ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ نکاح کے بعد آپ کو جو کچھ بھی میرے ساتھ کرنا ہوا کر لیجئے گا، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ یہ سن کے بے ساختہ ہی کہکا لگا کے ہنسا۔ کیا واقعی میں تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے نکاح کروں گا؟ وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ ہاں، آپ میرے ساتھ نکاح کر کے جو کچھ مرضی کرنا ہے کر لیں، لیکن لڑکیاں تو پیسے کے لالچ میں یہاں تک آ جاتی ہیں، اپنے کام نکلوانے کے لیے یہاں تک آ جاتی ہیں۔ تمہیں مجھ سے نکاح کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میں ایک عزت دار گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی میرے کردار پہ داغ لگے، میرے وجود پہ داغ لگے۔ اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک پاکیزہ رشتے میں میرے ساتھ بنا لیں، اس کے بعد بے شک آپ مجھے طلاق دے دیجیے گا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بہت اچھے، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا کہ مومنہ کا پورا وجود لرز گیا۔ وہ اپنا موبائل نکالتا ہوا ولید کو کال کرنے لگا، اسے بلایا، اور نکاح خواں باقی گواہ بھی آ چکے تھے۔ ولید کہنے لگا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پیسے دو، وقت گزارو جیسے پہلے کرتے ہو، یہ تمہیں نکاح کے خیال کہاں سے آ گئی؟ ولید کی بات سن کے وہ خود نہیں جانتا تھا وہ اس کے ساتھ نکاح کے لیے کیوں مانا ہے۔
شاید وہ اسے اپنے کمرے تک لانے کے لیے اس کی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ شاید اسے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کا بھی مذاق بنانا پڑے۔ ولید کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے بھائی، جیسی تمہاری مرضی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے نکاح میں آئی، مومنہ کو لے کے اس کے دل میں عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ وہ ایک سادہ سی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سب کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف آیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیرت ہوئی تھی، وہ سادہ سے حلیے میں موجود تھی۔ وہ اتنا خوبصورت جوڑا کیوں اتار دیا؟ وہ غصے میں بولا، کیونکہ یہاں پہ میں کوئی اپنی خوشی سے نہیں آئی جو آپ کے لیے سج سنور کے بیٹھتی۔ اس کے لہجے میں وہی تلخی تھی، کہیں سے بھی وہ 17-18 سال کی بچی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اچھی خاصی سمجھدار اور بڑی لڑکی لگ رہی تھی، جسے اپنی عزت کی اتنی زیادہ پرواہ تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑنے لگا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اپنے باپ کو نہیں بچانا چاہتی؟ پہلے آپ میرے بابا کو رہائی دلوائیں گے، تب میں آپ کے پاس آؤں گی، آپ کو اپنے قریب آنے دوں گی۔ اس کے بعد آپ کو جو کچھ بھی میرے ساتھ کرنا ہوا وہ کر لیجئے گا، میں اف تک نہیں کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا ایسی بات ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اتنی آسانی سے تو میں تمہارے بابا کو نہیں چھڑانے والا۔ مجھے کیا، تم اپنا کام نکلوا کے یہاں سے بھاگ جاؤ، جیسے تم نے پہلے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں یہاں سے کہیں بھی بھاگ کے نہیں جاؤں گی جب تک کہ آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولی، آؤچ! وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگا تو وہ سہم گئی۔ زخم ہے یہ تو دیکھو۔ وہ اسے اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے بولا، یہ پٹی چینج کر دو میری۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ شخص اسے کیا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ رونا بند کرو، اسے رلانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے اس کی پٹی چینج کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ پہ زخم بہت گہرا لگا ہوا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ اس چیز کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا، مگر اپنی عزت کے معاملے میں وہ سخت مزاج تھی، اور ایسی لڑکی شاید اس نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی، ورنہ ایسی لڑکیوں سے کبھی اس کا پالا نہیں پڑا تھا۔ کوئی اپنی عزت کو بچانے کے لیے اتنا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، وہ تو اسے اتنے پیسوں کی آفر بھی کر رہا تھا، اس نے کس کس چیز کی آفر نہیں کی تھی؟ اس نے ہر چیز کی آفر ٹھکرائی۔ وہ اس کے مسلسل چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، جھکی ہوئی نگاہیں، کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، مجھے اپنے بابا سے ایک دفعہ ملنا ہے، اس کے بعد آپ جب انہیں چھڑائیں گے میں آپ کی بات مان لوں گی۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا۔ اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے کھڑی ہوئی پولیس والی کو کہنے لگی، مجھے جنید صاحب سے ملنا ہے۔ یہ سن کے پولیس والی نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا، پھر کہنے لگی، اچھا تم اس کی کیا لگتی ہو؟ وہ کہنے لگی، بیٹی ہوں، تم نے بھی کوئی چوری کر دی ہوگی جو بتانے آئی ہو۔ پولیس والی کی بات سن کے اس کا چہرہ احساس ندامت سے جھک گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی، جتنا پوچھا ہے اتنا بتاؤ۔ اس کی بات سن کے پولیس والی کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ بی بی زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مجرم کی بیٹی ہو تم۔ وہ آ کے اپنے بابا سے ملنے کے لیے آ گئی، کہنے لگی، بابا پریشان مت ہوں، وہ جلدی آپ کو چھڑا دیں گے۔ بیٹا میں نے تمہیں بولا تھا نا، یہاں سے چلی جاؤ۔ بابا جان، میں نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے، نکاح کے بعد وہ جو مرضی کریں، لیکن آپ کو چھڑا دیں گے، اس کے بعد وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔
وہ اپنے باپ کو ساری حقیقت بتا رہی تھی۔ یہ سن کے جنید صاحب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا تمہیں ایک بات بتاؤں؟ اس نے نگاہیں اٹھا کے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ جی بابا جان بولیں۔ تمہیں پتہ ہے وہ انسان کبھی بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دیتا۔ اگر تم نے اس سے نکاح کیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی تمہیں طلاق دے گا۔ کیا مطلب ہے بابا جان؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو چیز کاغذی طور پہ، قانونی طور پہ اور جذباتی طور پہ اس کی دسترس میں آ جاتی ہے، وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دیتا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے بیٹا، تمہیں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ بہت ظالم انسان ہے، نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا جان پلیز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہ مجھ پہ کبھی ظلم نہیں کریں گے۔ انہوں نے ظلم کرنا ہوتا تو میں ان کو میسر تھی، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بابا جان، پلیز آپ پریشان مت ہوں۔ وہ نرمی سے اپنے باپ کو دلاسا دینے لگی۔ اتنے میں پولیس والی آئی اور کہنے لگی، بی بی نکلو یہاں سے، 10 منٹ ہو گئے ہیں اور کتنا یہاں پہ بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ ایک چوری تم بھی کر لو یہاں پہ، اپنے باپ کے ساتھ ہی آ کے بیٹھی رہنا۔ پولیس والی کی بات سن کے اسے مزید غصہ آ گیا۔ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ کون کتنا مجبور ہو کے اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے؟ آپ کو کچھ لحاظ کرنا چاہیے، اپنی وردی کا بھی اور انسانیت کا بھی۔ اس کی بات سن کے پولیس والی نے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میری ساتھ زبان چلاتی ہے؟ اس کے بازو سے پکڑ کے جیسے ہی اسے باہر کی طرف پھینکا۔ سامنے سے آتے ہوئے زاویان نے اسے فوراً سے تھام لیا۔ وہ فوراً سے زاویان کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے زاویان کو دیکھا۔ زاویان سامنے کھڑی پولیس والی کو دیکھنے لگا۔ زاویان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتا ایک ایک قدم چلتا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے تماچا اس کے منہ پہ رسید کرنے لگا، جب فوراً سے مومنا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ سب کے سامنے اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا، اور یہ بات سن کے اسے خود بھی حیرت ہوئی تھی۔ جب یہ رشتہ ختم ہو جانا تھا، یہ رشتہ محض کاغذی تھا، اس کے باوجود اسے بیوی کیوں کہہ رہا تھا؟ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ پولیس والی اس کی بات سن کے تھوڑا گھبرا گئی۔ سب سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا باہر کی طرف لے کے آیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بیٹھو، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور یہ لمحہ تھا اسے میڈیا والوں نے بھی کیپچر کر لیا، اور یہ بات جنگل کی آگ کی طرح سارے میڈیا پہ پھیل چکی تھی۔ وہ اس کی بیوی ہے۔ وہ اسے لے کے گھر آ گیا، لا کے اسے کمرے میں پھینکتا ہوا کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر چلا گیا۔ وہ دروازے پہ دستک دیتی رہی، اسے کہتی رہی، دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ مگر اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ ابھی تک اپنے بابا کی باتیں سوچے جا رہی تھی۔ وہ انسان جسے اپنا کہہ لیتا ہے پھر اسے خود سے دور نہیں کرتا۔ وہ اپنی چیزوں کو کبھی اپنے سے دور نہیں کرتا، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، چاہے اسے جس طریقے سے بھی رکھنی پڑے۔ وہ کبھی تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اپنے بابا کی باتیں سوچے جا رہی تھی۔ اپنے بالوں کو اس نے مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی سے اس نے سر پہ دوپٹہ لیا۔ وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ ایک ایک قدم چلتا اس کے مقابل آیا۔ ابھی وہ کافی زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اپنی ٹرائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ پیچھے سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ میرے بابا،
وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، یہ موبائل ہے، اس میں تمہارے بابا کا، تمہارے گھر والوں کا نمبر ہے، تمہیں اطلاع مل جائے گی۔ یہاں سونا چاہتی ہو یہاں سو جاؤ، کہیں اور سونا چاہتی ہو تو پورا گھر تمہارا ہے، جہاں سونا ہے سو جاؤ۔ یہ کہتا وہ بیڈ پہ آ کے گرنے والے انداز میں لیٹ گیا۔ وہ جا کے واپس کوارٹر میں ہی سو گئی۔ اگلے دن بھی اس کا سارا دن پریشانی کے عالم میں گزرا۔ رات وہ کافی دیر سے واپس گھر آیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آیا تو سامنے اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے وہ ٹھٹک گیا، پھر دروازہ بند کرتے ہوئے جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اپنے جوتے اتار کے اس نے سائڈ پہ کیے اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ آ کے اس کے پہلو میں بیٹھ گئی اور اسے اپنے اتنا قریب بیٹھا دیکھ کے بے ساختہ ہی اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ مومنہ کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ ہاں، میرے گھر سے کال آ گئی تھی، بابا واپس گاؤں چلے گئے ہیں۔ میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جتنا عرصہ مجھے رکھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ رکھ لیں، اس کے بعد مجھے طلاق دے دیجیے گا تاکہ واپس میں اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جب تک تم نہیں چاہو گی تب تک میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ یہ کہتے اس نے سامنے ٹیبل پہ پڑا ہوا لیپ ٹاپ اٹھا کے کھولا۔ پلیز آپ اسے سائڈ پہ کریں۔ اس کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اس کے اپنی طرف متوجہ کر گئی، جیسے اس کی ساری توجہ چاہتی ہو۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری ابھی تک مرضی شامل نہیں، میں جانتا ہوں۔ میری مرضی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے یہ سب کچھ اس لیے ہی تو کیا تھا تاکہ میں آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤں، آپ اپنی خواہشات پوری کر لیں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، بہت سمجھدار ہو تم، لیکن میں نہیں جانتا، مگر میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی تو حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا نرم سا لمس محسوس کرنے لگا۔ آپ کی اپنی چیزوں کو ہمیشہ پاس رکھتے ہیں، ایسے ہی آپ مجھے بھی ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے۔ میں نے سنا ہے جو قانونی طور پہ اور جذباتی طور پہ چیزیں آپ کی ہوتی ہیں، آپ انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہاں، قانونی طور پہ میری ہو، لیکن تمہیں یہ کس نے بولا کہ جذباتی طور پہ تم میری ہو؟ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ آپ نے جس طرح پولیس اسٹیشن میں میرے لیے آواز اٹھائی تھی، جس طرح آپ نے سب کے سامنے مجھے اپنی بیوی کہا تھا، تو یہ جذبات میں آ کے آپ نے بولا تھا۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ ان گنت آنسو اس کی گالوں پہ آ گئے۔ تم سب کچھ جانتی ہو، بہت عقل مند ہو، اس کے باوجود بھی مجھ سے سوال کر رہی ہو۔ وہ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتا اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے میں ایک بہت برا انسان ہوں، مگر تم ایک انچھوئی، ایک پاکیزہ اور اچھے دل کی مالک لڑکی ہو۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میرا ماضی کوئی اچھا نہیں، میں نے بہت غلط کیا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، ہر گناہ سے میں نے کنارہ کشی کر لی۔ میں کسی گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاتا۔ اگر میں کسی لڑکی کے بارے میں سوچوں تو میری آنکھوں کے سامنے تمہارا چہرہ آنے لگ جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کے جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو، میں صرف اور صرف خود کو تمہاری امانت سمجھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے اگر میں کسی اور کے بارے میں سوچوں گا بھی تو وہ امانت میں خیانت ہوگی۔ میرے وجود پہ صرف تم حق رکھتی ہو، صرف تم میرے وجود کی مالک ہو۔ یہ دل اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس نے اپنے دل پہ رکھا۔ یہ دل ایسے لگتا ہے جیسے اب صرف تمہارے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ ساویان قاسمی، جس کا ماضی ایک تکلیف دہ ہے۔ ساویان قاسمی نے ہمیشہ لوگوں سے دھوکے کھائے ہیں۔ ساویان قاسمی نے اپنا سب کچھ کھویا ہے، پھر ساویان قاسمی نے ایک رنگین زندگی گزاری ہے۔ اب آ کے ساویان قاسمی کو تم سے محبت ہو گئی،
اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اپنی محبت کا اظہار کرتا، اس کے گلے سے لگ گیا، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اسے اپنی گردن بھیگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ رو رہا تھا اور اسے یوں ٹوٹ کے بکھرتا ہوا دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی۔ آپ روئیں نہیں، پلیز۔ وہ نرمی سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولی، تم مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں نے سب اپنوں کو کھویا ہے، میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں لوگوں کو کھونے سے، تبھی میں کبھی کسی کو اتنا زیادہ اپنے قریب نہیں کرتا، تم مجھے نہیں نہ چھوڑ کے جاؤ گی۔ اسے دبوچتے ہوئے اپنے قریب کر رہا تھا۔ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ساویان، اس کے پکارنے پہ ساویان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا۔ جی ساویان کی جان، ساویان آپ پہ قربان، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور ساویان کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ ساویان، آپ کو پتہ ہے انسان کا اپنے دل پہ بس نہیں ہوتا، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے دل پہ رکھا۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، اس کی ناک سے ناک رگڑتا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ساری دنیا کے سامنے تمہیں اپنے گھر سے رخصت کر کے لے آؤں گا۔ میں ایسے نہیں تمہارے قریب آؤں گا، ایسے کوئی تعلق نہیں بناؤں گا۔ تم نے میری زندگی میں آ کے مجھے بدل دیا ہے مومنہ، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے گلے سے لگ گیا تھا۔ آج وہ کتنے سالوں بعد رویا، اور بہت شدت سے رویا۔ وہ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کر گیا۔ اس کے بعد وہ اسے رخصت کر کے جب اپنے گھر لے آیا، تب ہر میڈیا پہ، ہر نیوز چینل پہ صرف ساویان قاسمی کی ہی خبر چل رہی تھی۔ جتنی عزت ساویان کے ساتھ آ کے اسے ملی تھی، وہ صرف ساویان جانتا تھا یا وہ جانتی تھی۔ ساویان نے جو ظاہر کروایا ہوا تھا، ساویان باطن سے بھی ویسا ہی ہو گیا تھا۔ ساویان کو سب اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر اب وہ حقیقت میں سب کے سامنے اچھا بن کے ابھرا تھا۔ اگر یہ سب کچھ کسی وجہ سے ہوا تھا تو وہ مومنہ تھی۔ انسان کو محبت مکمل طور پہ بدل دیتی ہے، اور جب سے مومنہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، وہ مکمل طور پہ بدلنے لگا تھا۔